الکیمسٹ پائلو کوہیلو حصہ اول۔ لڑکے کا نام سنتیاگو تھا۔ وہ جب شام کے وقت اپنے مویشیوں کے ساتھ ویران چرچ میں پہنچا تو دھند لگنا شروع ہو چکا تھا۔ اس چرچ کی چھت بہت پہلے ہی گر چکی تھی اور جہاں کبھی مقدس اشیاء رکھی جاتی تھیں اس گوشے میں ایک بہت بڑا انجیر کا درخت اگایا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات وہیں بسر کرے گا۔ تمام بھیڑوں کو اس چرچ کے تباہ حال گیٹ سے گزار کر اس نے گیٹ کے سامنے کچھ لکڑی کے تختے وغیرہ رکھ دیے تاکہ بھیڑیں رات میں کہیں باہر نہ نکل جائیں۔ اس علاقے میں کوئی بھیڑیا نہیں تھا، لیکن ایک بار رات کی تاریکی میں ایک جانور نکل گیا تھا جس کی تلاش میں لڑکے کا پورا دن صرف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور اس کتاب کا جسے اس نے حال ہی میں ختم کیا تھا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ اس نے خود سے کہا کہ وہ اب ذہین کتابوں کا مطالعہ کرے گا، کیونکہ وہ کافی دنوں تک پڑھنے کے کام آنے کے ساتھ ساتھ زیادہ آرام دہ تکیے کے طور پر بھی استعمال کی جا سکیں گی۔ وہ جب بیدار ہوا اس وقت بھی کافی اندھیرا تھا اور نصف تباہ چھت سے اسے ستارے دکھائی دے سکتے تھے۔ اس نے سوچا کہ میں مزید تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ اسے پھر وہی خواب دکھائی دیا جو اس نے گزشتہ ہفتے دیکھا تھا اور ایک بار پھر خواب کے اختتام سے پہلے ہی بیدار ہو گیا تھا۔ وہ گڈریوں کی مخصوص چھڑی لے کر اٹھا تاکہ بھیڑوں کو بیدار کر دے جو ابھی محو خواب تھیں۔ اس نے غور کیا کہ جیسے ہی وہ جاگا بہت سے مویشیوں نے بیدار ہونے کی ابتدا کر دی تھی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی پر اسرار قوت نے اس کی زندگی کو بھیڑوں کے ساتھ منسلک کر دیا تھا اور وہ اس بات سے واقف ہیں کہ میں کس وقت کیا کروں گا۔ وہ بڑبڑایا۔ پھر تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد اس نے تسلیم کیا کہ معاملہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ خود ان کی عادات سے کما حقہ واقف ہو گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ بھیڑیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے جاگنے میں کچھ زیادہ وقت لیا تھا۔ لڑکے نے اپنی چھڑی سے یکے بعد دیگرے ہر بھیڑ کا نام پکارتے ہوئے انہیں چھوا۔ اسے ہمیشہ سے یقین تھا کہ وہ جو کچھ ان سے کہتا ہے اسے بھیڑیں سمجھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر کتاب کے کچھ حصے انہیں ایسے پڑھ کر سنایا کرتا تھا کہ جیسے وہ سمجھ رہی ہیں۔ بعض اوقات وہ انہیں گڈریوں کی تنہائیوں اور خوشیوں کے متعلق بتایا کرتا۔ کبھی وہ ان اشیاء پر تبصرہ کیا کرتا جو راستے میں پڑنے والے دیہاتوں میں اس کے مشاہدے میں آئی تھیں، لیکن گزشتہ چند دنوں سے وہ ان سے صرف ایک ہی بات کیا کرتا تھا، یعنی ایک لڑکی کی جو ایک تاجر کی بیٹی تھی، اور وہ لڑکی اس گاؤں میں رہتی تھی جہاں وہ 4 دنوں بعد پہنچے گا۔ اس گاؤں میں وہ صرف ایک بار 1 سال پہلے گیا تھا۔ تاجر خشک اشیاء کی دکان کا مالک تھا۔ اس کا ہمیشہ یہ مطالبہ ہوا کرتا تھا کہ بھیڑوں کے بال اس کے سامنے اتارے جائیں تاکہ کوئی اس سے دھوکے بازی نہ کر سکے۔ اس دکان کے متعلق لڑکے کو اس کے ایک دوست نے بتایا تھا، چنانچہ وہ انہیں بھیڑوں کو وہاں لے گیا۔ مجھے کچھ اون بیچنی ہے، لڑکے نے تاجر سے کہا۔ دکان پر ہجوم ہونے کے باعث تاجر نے گڈریے کو شام تک رک جانے کے لیے کہا۔ چنانچہ لڑکا دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اپنے تھیلے سے ایک کتاب نکال لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ گڈریے پڑھنا جانتے ہیں، اس کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ انلیسی علاقے کی مخصوص لڑکی تھی جس کے بال سیاہ اور آنکھیں مبہم طور مورش حملہ آوروں کی یاد دلاتی تھیں۔ ہاں، عام طور پر میں کتابوں سے زیادہ اپنی بھیڑوں سے سیکھتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ گھنٹوں تک گفتگو کرتے رہے۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ تاجر کی بیٹی ہے۔ اس نے گاؤں کی زندگی پر بھی بات کی جہاں کا ہر دن گزشتہ دنوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ گڈریے نے علاقے کے دوسرے دیہاتوں کے متعلق اسے آگاہ کیا اور ان جگہوں سے جہاں وہ رک چکا تھا اس گاؤں کا موازنہ کیا۔ بھیڑوں سے بات چیت کرنے کے مقابلے میں یہ ایک اچھی تبدیلی تھی۔ تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ ایک مقام پر لڑکی نے سوال کیا۔ جیسے ہر کوئی سیکھتا ہے، اس نے کہا، اسکول میں۔ تو جب تم پڑھ سکتے ہو تو پھر ایک گڈریے ہی کیوں ہو؟ لڑکے نے بڑبڑاتے ہوئے کوئی جواب دیا جس کے باعث سوال نظر انداز ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے گڈریے بننے کا سبب یہ لڑکی کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ وہ اپنے سفر کی کہانیاں سناتا رہا اور لڑکی کی روشن مورش آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلتی گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ لڑکے میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش دن کا کبھی اختتام نہ ہو اور اس لڑکی کا باپ اتنا مصروف رہے کہ 3 دنوں تک اس کا منتظر رہے۔
اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ کچھ ایسا محسوس کر رہا ہے جیسے اس سے قبل کبھی نہیں کیا، یعنی ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر مقیم ہونے کی خواہش۔ اس لڑکی کے سیاہ چمکتے ہوئے بالوں کے ساتھ اس کے دن ایک ہی جیسے نہ گزرا کریں گے۔ لیکن تاجر آ گیا اور لڑکے سے کہا کہ وہ 4 بھیڑوں کے اون اتار دے۔ اس نے اون کی قیمت ادا کی اور گڈریے کو آئندہ سال دوبارہ آنے کے لیے کہا، اور صرف 4 دنوں بعد وہ دوبارہ اسی گاؤں میں پہنچ جائے گا۔ وہ خوش تھا اور ساتھ ہی ساتھ بے اطمینان بھی۔ ممکن ہے کہ لڑکی اسے بھول بھی چکی ہو۔ بہت سارے گڈریے اون بیچتے ہوئے وہاں گزرا کرتے تھے، اور صرف 4 دنوں بعد وہ دوبارہ ہی اسی گاؤں میں پہنچ جائے گا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اپنی بھیڑ سے کہا۔ میں دوسری جگہوں پر دوسری لڑکیوں سے واقف ہوں، لیکن دل ہی دل میں یہ جانتا تھا کہ اس سے فرق پڑتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ گڈریے ملاحوں اور گھوم پھر کے سامان بیچنے والوں جیسے ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے لطف کو بھلا دیا کرتے ہیں۔ دن گزر رہا تھا اور گڈریے نے سوچ کر رخ پر اپنا گلا ڈال دیا تھا۔ انہیں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، اس نے سوچا، شاید اس لیے وہ ہمیشہ میرے قریب ہی ٹھہرا کرتی ہیں۔ بھیڑوں کو ہمیشہ چارے اور پانی کی ہی فکر رہا کرتی تھی۔ جب تک لڑکے کو اندلس میں بہترین چراگاہوں کا علم ہے، اس وقت تک وہ اس کی دوست ہیں۔ ہاں، ان کی زندگیاں ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں، صبح سے شام تک نہ ختم ہونے والے گھنٹوں جیسی۔ وہ ابتدائی زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھتی، اور جب لڑکا شہروں کا احوال سناتا ہے تو سمجھ بھی نہیں پاتی۔ ان کا تعلق کھانے اور پینے سے رہتا ہے، اور اس کے عوض وہ بخوشی اون دیا کرتی ہیں انہیں، ہم رکابی اور کبھی کبھی اپنا گوشت۔ اگر آج میں ایک ظالم بن جاؤں اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دینے کا فیصلہ کروں تو وہ اس بات سے اسی وقت آگاہ ہو سکیں گی جب ان کا ایک بڑا حصہ قتل کیا جا چکا ہوگا۔ لڑکے نے سوچا، وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں اور خود پر بھروسہ کرنے کی جبلت کو بھول چکی ہیں، کیونکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام میں کرتا ہوں۔ لڑکے کو اپنے خیالات پر حیرت تھی۔ شاید چرچ جس میں انجیر کا درخت اگا ہوا ہے، اس میں سایہ ہو، بھوت پریت کا مسکن۔ اسی باعث اسے دوبارہ ایسا خواب دکھائی دیا ہو جس نے اس کے دل و دماغ میں اپنے مخلص ساتھیوں کے متعلق اس قسم کی ناراضگی پیدا کر دی۔ اس نے گزشتہ رات کی بچی ہوئی شراب میں سے تھوڑی سی پی اور اپنی جیکٹ کو جسم سے قریب تر کیا۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ چند گھنٹوں بعد سورج اپنے شباب پر ہوگا اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اپنے ریوڑ کو میدان میں نہیں لے جا سکے گا۔ یہ گرمیوں کے وہ 2 دن تھے جب اسپین کے لوگ سوئے رہا کرتے تھے۔ گرمی کی شدت رات ہونے تک جاری رہا کرتی تھی اور تمام دن اسے جیکٹ اٹھائے رہنا پڑتا تھا۔ جب بھی وہ اس بوجھ کی شکایت کا سوچتا تو اسے یاد آتا کہ صبح کی سردی کا وہ اسی سے مقابلہ کرتا ہے۔ ہمیں تبدیلی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اس نے سوچا، اور جیکٹ کے وزن اور اس کی گرمی کا شکر گزار ہوا۔ جیسے جیکٹ کا کوئی مقصد تھا، اسی طرح لڑکے کا بھی تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد سفر کرنا تھا۔ برسوں کے سفر کے بعد وہ اندلس کے قطع اراضی پر واقع ہر شہر سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ اس بار وہ لڑکی سے وضاحت کرے گا کہ ایک گڈریے کو پڑھنا کس طرح آ گیا۔ وہ 16 سال کی عمر تک ایک درس گاہ میں جاتا رہا تھا۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ ایک پادری بنے تاکہ ایک معمولی کسان خاندان کے فخر کا باعث ہو سکے۔ وہ لوگ کھانے اور پینے کے لیے سخت محنت کیا کرتے تھے، ویسے ہی جیسے کہ بھیڑیں کرتی ہیں۔ اس نے لاطینی، اسپینش اور دینیات کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن بچپن ہی سے اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا دیکھے، خدا کو جانے، اور انسان کے گناہوں کو سمجھنے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ اس دنیا کو جانے۔ ایک دوپہر اپنے خاندان کے درمیان بیٹھے ہوئے اس نے ہمت پیدا کی کہ وہ اپنے والد کو بتا دے کہ وہ پادری نہیں بننا چاہتا اور یہ کہ وہ سفر کرنا چاہتا ہے۔